السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وتر کی نماز کیسے پڑھیں۔ اس کی مکمل جانکاری کے لیے آپ ہمارے اس پوسٹ کو پورا پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں اپنی آخری نماز کو وتر کی نماز بناؤ۔ دوستو، ایک صحابی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں کون کون سے سورتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، اور پھر کبھی سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، نماز وتر کیسے پڑھیں؟ وتر کی کل 3 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں اور پھر اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں اور پھر دعائے قنوت پڑھیں۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ اس طرح نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب وتر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے روح میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ وتر کی پہلی رکعت سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک۔ دوسرا تعوذ پڑھیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ پڑھیں۔ اب آپ قرآن شریف کی کوئی ایک سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اچھے سے کھڑے ہو جائیں تو 1 مرتبہ ربنا لک الحمد بھی کہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں سجدے کے لیے جائیں۔ سجدے کے درمیان کم سے کم آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ وتر کی دوسری رکعت پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسرے رکعت میں صرف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کا کوئی ایک سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کے لیے جائیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اچھے سے کھڑے ہو جائیں تو ایک بار ربنا لک الحمد بھی کہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں سجدے کے لیے جائیں۔ سجدے کے درمیان کم سے کم آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنے پنجوں پر بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ جب آپ مکمل طریقے سے بیٹھ جائیں تو اتحیات للہ پڑھتے ہوئے اپنے شہادت انگلی کو اٹھائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں بھی سب سے پہلے آپ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کا کوئی ایک سورہ پڑھیں۔ یہاں آپ رکوع میں نہ جائیں بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں کانوں کے لو تک لے جائیں اور پھر اپنے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ دعائے قنوت پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو آپ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اچھے سے کھڑے ہو جائیں تو 1 مرتبہ ربنا لک الحمد بھی کہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں سجدے کے لیے جائیں۔ سجدے کے درمیان کم سے کم آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں،
سب سے پہلے ایک مرتبہ اتحیاتو للہ پڑھتے ہوئے اپنے شہادت کی انگلی کو اٹھائے، اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد ایک مرتبہ دعائے مشورہ پڑھے اور پھر سلام پھیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے دائیں جانب منہ پھیرے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب منہ پھیرے۔ وتر نماز کی دعا ایک دعا ہے جو ہر نماز میں تو نہیں پڑھی جاتی ہے لیکن وتر کی نماز میں ضرور پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا ہے دعائے قنوت۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ہی ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف اور ذکر کرتے ہیں اور تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز ادا کرتے ہیں اور تیرا ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تجھ سے ہی رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب ان کافروں کو ملنے والا ہے۔ وتر کی نماز میں اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور بنا پڑھے رکوع میں چلے جائے اور پھر تب یاد آئے کہ دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے ختم پر سجدہ سہو کر لے، اور اگر رکوع چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دعائے قنوت پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اور سجدہ اس صورت میں بھی واجب ہے۔ وتر کی نماز کے کچھ مسائل۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ رضی اللہ کے نزدیک 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ واجب ہے اور اس کو چھوڑ دینے سے آپ بڑے گناہ کے حقدار ہو سکتے ہیں اور کبھی چھوٹ جائے تو فوراً اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، وتر کی نماز کا وقت عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تہجد کے بعد پڑھا جائے، لیکن اگر رات کو اٹھنے میں کسی طرح کی کوئی شک ہو تو عشاء کی نماز کے بعد مکمل کر لینی چاہیے۔ نمبر 3، اگر آپ بھول کر نماز وتر عشاء سے پہلے پڑھ لی تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوستو،